اب بات کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کس انداز میں مسلمانوں کی یا انسانوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ہم نے جو پچھلے سیشنز آپ کو میں نے ہیومن سائیکالوجی پہ جو موسٹلی دیے وہ سورۃ آل عمران کی آیات میں سے تھے، اور وہ بیسیکلی تھے غزوہ احد کے اوپر۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزوہ احد کی جب بات ہو رہی ہے تو اسی میں ربا کی بات آ گئی، اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اس چیزوں کو سکھاتے رہے مسلمانوں کو، کبھی ربا کی بات سے، کبھی دلاسا دے کر، کبھی یہ بتا کر کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ لوگ کون سے ہیں۔ تو اگر ان سب چیزوں کا آپ دیکھا جائے تو یہ کچھ کی پوائنٹ سامنے آتے ہیں کہ پہلی بات، جب غزوہ احد کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پہلی شکست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ ڈو اور ڈونٹس بتا کے مسلمانوں کو سارے دے دیے ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، ان کی وجہ سے آپ کو شکست ہوئی تھی، اب یہ کام کرنے ہیں، ایسے نہیں کیا۔ بلکہ کیا ہوا کہ بات ایک ہی تھی، تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ کبھی ایک اینگل سے اس بات کو دکھایا، کبھی دوسرے اینگل سے، آ جا کر اس بات کا تعلق ہوتا مسلمانوں سے تھا، ان کے عقائد سے ہوتا تھا۔ تو پھر یہ سب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انسانوں کے اندر لیول آف ابزارپشن کم ہو جاتا ہے، اسپیشلی تب جب شکست کا سامنا ہو۔ ٹھیک، آپ کی حصہ تو جاگ جاتی ہیں، آپ نصیحت قبول کرتے ہیں، لیکن اس وقت نصیحت اللہ کے نبی نے کیا کیا، قرآن پاک نے کیا انداز اختیار کیا کہ حالات اور واقعات سے ریلیٹ کر کے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈو اور ڈونٹس کی صورت میں نہیں دیا۔ اگر یعنی کہ ایک قسم کے حالات چل رہے، کسی کو شکست کا سامنا ہوا، اگر آپ یعنی کہ منہ کے سامنے اوپر جا کر کہہ دیں گے نا کہ یہ تم نے نہیں، تمہارے میں یہ خامی تھی، تمہارے میں یہ خامی تھی، ایسا انسان اور زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہو کر رک جاتا ہے۔ تو ایسے میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مختلف حالات اور مختلف واقعات کو آپس میں لا کر ریلیٹ کر کے انہیں آگے بڑھنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قسم کا انداز ہے سکھانے کا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شارٹ ٹرم کو لے کر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ لانگ ٹرم گول کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی جب غزوہ احد ہوئی، مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے لانگ ٹرم کو سامنے رکھا، یعنی کہ جنت اور دوزخ، یعنی کہ یہ انسان کا اینڈ ہے، اس کی بات رکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں یا فیصلہ کرواتے ہیں کہ ہاں اب تم خسارے میں رہے یا اب تم فائدے میں رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان لانگ ٹرم کی بات کرتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میرے پاس وقت ہے، ٹھیک ہے، اگر ابھی وقتی طور پر میرے سے یہ غلطی ہوگی، غلطی سدھارنے کا وقت ہے۔ تو جب آپ شارٹ ٹرم رکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے سامنے بہت آپ کہہ لیں کہ قلیل قسم کے مقاصد رکھتے ہیں کہ اس چیز کا حصول میرا مقصد ہے، تو دنیا میں بہت سی پاسبلٹیز ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ چیز نہیں بھی مل سکتی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان پھر ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب یہ چیز تو حاصل نہیں ہوئی۔ لانگ ٹرم گول، لانگ ٹرم یعنی کہ لمبے مقاصد رکھنے کا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہمت بندی رہتی ہے، اس کو بہت سارے ناممکنات سے ممکن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر امید۔ تو یہ انسان کو بہتر انداز میں اس زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔